پاکستان کا ایک سروے آیا ہے جس کی بڑی دھومیں مچی ہوئی ہیں 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے، اور میڈیا سوشل میڈیا پر ایک اس سروے کو پروف کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باشعور ہے، پڑھا لکھا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا یا پی ٹی آئی کا؟ آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ جمہوریت کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے، اور پی ایم ایل این کا ووٹر جاہل ہے۔ نہیں، اس کے اندر پی پی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی جو ناخواندہ ان پڑھ جاہل طبقہ ہے وہ۔ لفظ جاہل ویسے اس سروے میں استعمال ہوا ہے کاشف صاحب؟ سروے میں تو کچھ بھی ایسا استعمال، اس کی تو میں بات کروں گا بعد میں، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس سروے کے نتیجے میں جو ایک ریئیکشن، بحث نہیں سوری، بحث تو ایک اچھی چیز ہے، مکالمہ مطلب کہہ لینا چاہیے، پروپیگنڈا، لیکن جو اس کے بعد ایک ریئیکشن آ رہا ہے، پروپیگنڈا، ہر دو جانب کا ریئیکشن نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا ہے یہ بہت۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑا آزمودہ اور اس نے بڑا کام کیا ہے۔ نہیں، یہ تو کاشف صاحب پھر تسی مینوں زیادہ دور دے وچ لے جانا چاہ رہے ہو، پھر میں اتھوں گل شروع کراں؟ نہیں ضیاء کیا، پھر تو آپ ایوب سے شروع کروں؟ نہیں، جب انگریزوں نے جمہوریت یہاں پہ شروع کی تھی تو کچھ مطلب ایسے ہی انہوں لوگ نے بھی ایسے اساتذہ بھرتی کیے تھے ویسے؟ نہیں، وہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈگری والے لوگوں کو، اچھا، زمین والے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے، تاکہ ان کو پتا تھا کہ چاہے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت میں آ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے اس وقت سے یہ کیا۔ لیکن پی ایم ایل این تو حکومت میں نہیں آئی۔ اس وقت ویسی کوئی سیاسی ایک منٹ، وزارت داخلہ اور وقت وزارت داخلہ تے وزارت خزانہ حال دی کڑی پی ایم ایل این دے کول ہے۔ نہیں، دیکھو میری بات تو پوری کرنے دیں نا۔ اس وقت پی ایم ایل این نہیں تھی، صرف پی ایم ایل تھی، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ این تو بعد میں بنی، لیکن ان کو پتا تھا۔ تو اچھا نہیں، جوکس اپارٹ، دیکھیں اب میری بات سنیں، بڑے شاکنگ فیکٹس ہیں، ہمیں اس سروے پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا اس کو کہ آپ ایک اتنا پڑھا لکھا علمی سروے کر رہے ہیں جس میں بہت بیسک کویسچنز کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور یہ گیلپ پاکستان کی ایک بڑی سکسیس ہے کہ 1988 سے انہوں نے پہلا سروے، یہ ایک سیٹ آف کویسچنز کے ساتھ آتے ہیں جب الیکشن جس دن ہوتا ہے، جیسے ہم نے رابطہ کیا بھی بلال گیلانی صاحب سے۔ بلال گیلانی صاحب نے بتایا کہ یہ 1988 سے آپ کنسیڈر کر لیں کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ہر دفعہ ایسا ایک سیٹ آف کویسچنز ہے جس کے ساتھ وہ یہ سروے لاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ گل کہ پہلی دفعہ نہیں سروے ہویا، دوسرا یہ کہ سیمپل سائز اراؤنڈ 4000 انہوں نے کہا کہ تھا ہمارا، اور تقریباً سبھی ڈسٹرکٹس اس کے اندر کور کیے گئے ہیں۔ الیکشن ڈے کے اوپر لوگوں سے پولنگ سٹیشنز کے باہر پوچھا گیا ہے، پھر کالز کر کے بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ سروے ہم پڑھتے ہیں تو کاشف صاحب اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سارا فوکس یہ خواندگی اور ناخواندگی کے درمیان ہے، وہ بھی ایسے ملک میں۔ یہ پاکستان کی ویسے کوالٹی آف ایجوکیشن کے معاملے میں پاکستان کتنویں نمبر پر ہے؟ 152 نمبر دیتے تقریباً۔ چلو کوئی گل، یہ آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ دلیل غلط اس لیے ہے کہ جہاں پر بہت اچھا ایجوکیشن، نمبر 1 پہ کون ہے؟ اچھا نہیں، میں نہیں پتا۔ امریکہ، یورپ کی کنٹریز، وہاں پہ بھی پاپولزم ہے، وہاں پہ بھی ٹرمپ ہے، وہاں کی پڑھی لکھی جو کلاس ہے، جو بہت ہی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور انجینئرز، وہ بھی ٹرمپ کو ووٹ دے کے لا رہے ہیں۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کوالٹی آف ایجوکیشن۔ آپ پہلے رکھیں اپنے دل پہ ہاتھ اور کچھ سانس لیں، لمبے لمبے سانس کھینچیں اور نارمل ہوں، کیونکہ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتانے والا ہوں اس سروے کے۔ یا تو ہم کہہ دیں کہ اس کو یہ سروے ٹھیک نہیں ہے، فضول سروے، یہ کہ اگر ہم نے اس سروے پہ بات کرنی ہے، نہیں ہم نے تو بات کرنی، پھر میں اس کو دوبارہ اٹھا لیتا ہوں، تو پھر آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ سروے بتاتا ہے کہ 2024 میں جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میری آواز نکلنا بند ہو گئی ہے، اندازہ کریں، ٹھہریں۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف ہے، جی، ماننا پڑے گا۔ سنی اتحاد کونسل، آگے چلیں، وہ آپ جو مرضی کہیں،
जो मर्जी कहें सर, साबका तहरीक इंसाफ, मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो जो मर्जी कहें, आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है। 31% ऑफ द वोटर्स, तमाम एज ग्रुप के, तमाम क्लासेस के, उम्र के वगैरह वगैरह, पढ़े लिखे और ये सब 31%। और PMLN का सर कितना वोटर है? 24%। ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। पीपल्स पार्टी को आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है ना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसमें जो गैलप ने किया वो सिर्फ ये एक अच्छा काम वो करते हैं कि उन्होंने वोटर्स की, सुने जरा तहम, ये आप क्यों बेचैन हो रही हैं आप, सुने, हाँ सुने बात को, तहम्मुल। 7 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं वोटर्स की, कि वोटर्स इन बुनियादों पर वोट डालता है, ठीक है। मैं भी आपको बता देता हूँ, अच्छा ठहरे, जज्बाती कर दिया आपने। कहाँ से बात शुरू होनी थी, मैंने कहाँ लिखा हुआ था, आप मुझे आखिरी सफे पे लेकर आ गए। अच्छा सॉरी। पार्टी वफादारी की बुनियाद पर 19% वोट दिया है लोगों ने। पार्टी वफादारी क्या होती है, ये तो कोई मतलब PMLN को गलती कर ही नहीं सकती। अरे हम काशिफ तो साहब, शेर एक बारी फेर मैं ते शेर ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ये पार्टी वफादारी होती है। जिए भुट्टो, ये पार्टी वफादारी होती है। और समझाऊं आपको, 19% वोट डाला। अच्छा, डेवलपमेंट को सामने रखते हुए 21%। और फिर वो जो थाना कचहरी के मामला होते हैं, वो तो फिर होते ही होते हैं। 16% वोटर ने ये बताया है कि वो उस सियासतदान को वोट डालेंगे, कैंडिडेट को, जो उनके ये मसले, जो उनके लिए वकील और जज के साथ बात कर ले। अच्छा, नहीं, ग्राउंड रियलिटी है। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। ठीक है ना, आप ये भाई हमारी अदलिया कितने नंबर पे है दुनिया में? अच्छा, तुसी काट ही देना, आगे चलो। फिर जो लेजिस्लेशन के माइंडसेट को देखते हैं, कानून साजी, ये मेरा ख्याल है ये PP वाले होंगे, 13%। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और फिर जो मॉरलिटी की आप बात कर रही थी, 14% ऑफ द वोटर ये देख के वोट दे। अच्छा, लेकिन अगर 14% वोटर्स ये देखकर वोट कास्ट करता है, मोरालिटी या वो मसलक, मजहब और दीगर मामलात का, तो काशिफ साहब ये कुर्सी जिनके पास थी या क्रेन जिनके पास है, इनको उतने फिर वोट क्यों नहीं आते? देखें, मुझसे आप ये मुश्किल सवाल ना पूछें। अच्छा, और बिरादरी के नाम पे 5% वोट पड़ा। तराजू वाले भी क्यों नहीं फिर वोट पैदा ये? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से हमारा वोटर, हमारी जमहूरियत कितनी कमज़ोर है, कितनी मतलब वो आसानी से हाईजैक हो सकती है किसी भी पॉपुलिस्ट नारे से और किसी भी और मामले से। इसको बुनियाद बना के अब आप देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जो यूथ न्यू वोटर आया है, बिल्कुल जिन्होंने पहली दफ़ा वोट दिया है इसमें, ठीक है, वो 14% वोटर का गैप था PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान 2018 के इलेक्शंस में। यानी कि 14% की लीड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ठीक हो गया। 2024 में ये गैप बढ़ के 16% हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया, होगी बात आपकी। ये तो एक पॉइंट दिया ना बे। अच्छा। इस पे आप गुल अफशानी गुफ्तार करें, फिर आगे चलेंगे। तो एक भरी पड़ी है, ये तो सर्वे है, जलजला भूकंप आ जाए यहाँ पर। अच्छा काशिफ साहब, बात ये है कि ये क्या गारंटी है कि तमाम जो, क्योंकि 2.5 करोड़ के करीब नया वोटर आया ना, सिस्टम में शामिल हुआ है, ठीक है, तो ये क्या गारंटी है कि वो तमाम नए वोटर ने वोट कास्ट किया है? अगर उस तमाम नए वोटर ने वोट कास्ट किया है, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, 2.5 करोड़ वोटर है, ठीक है, और क्योंकि बाशऊर है, क्योंकि पढ़िया लिखा है, ठीक है, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मौजूदा इन्हां दे कितना वोट होना चाहिए सी? 2.5 करोड़ तो यह हो गया। वोट पहला भी टुटिया नहीं, ਜਿਹੜੇ पिछला एज गैप, ਜਿਹੜਾ पिछला एज कैप तुसी ले आओ, मतलब पिछला एज ग्रुप जो पिछला वोटर था प्रीवियस, वो भी सारा डाल लें, वो कितने करोड़ बनता है, और 2.5 करोड़ ये पूरे का पूरा इधर डाल लें, तो ये कितना बन जाएगा? ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हम कहेंगे ये वोट पड़ा है। अच्छा जी, फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोट तो फिर 2018 में पड़ा, जो PMLN के पास आया था, या नहीं? उसी का तो पछतावा है, उसी का तो मदावा कर रहे हैं।
اسی کا تو کفارہ ادا کیا جا رہا ہے. اب جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ نیا ووٹر، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نئے ووٹر سے مراد صرف 18 سال میں داخل ہونے والے تمام ووٹرز وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر 18 سے 24 سال ٹھیک، لیکن اس کے اندر وہ ووٹر بھی شامل ہیں، وہ خواتین کو آپ لوگ کیوں نہیں شامل کرتے جن کو کسی نہ کسی بنیاد پر ریاست پاکستان کے سسٹم میں شامل ہی نہیں کروایا گیا ہوتا ان کے گھرانوں کی جانب سے. وہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے نکاح تک کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. ان خواتین، اس نئے ووٹر میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو پہلی دفعہ سسٹم میں جن کا اندراج ہوا ہے. اب جو آپ نوجوان کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹا یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور یہ ایک شخص، یہ مسیحا ہے، اس نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی. اوئے ہوئے انہیں تے اس قوم دی خاطر اپنے بچیاں نو، اپنی پہلی بڈھی کو چھڑ دیتا، انہوں طلاق دیتی ہے اس قوم دی خاطر، پھر دوجی واری بھی طلاق دیتی ہے اس قوم دی خاطر، تیجی واری بیاہ کیتا ہے اس قوم دی خاطر. یہ ان کی پرسنل لائف پر کوئی اٹیک نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، اگر آپ اس ایک چیز کا کریڈٹ لیں گے یا کریں گے تو پھر وہ میں تو اس کو ڈسکس کروں گی، ادروائز مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی پرسنل لائف بچوں کو اگر وہ نارمل ہو جائے تو وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. نہیں، یہ وہ بچے، میں اب مجھے نا تھوڑا سا ذرا جانے دیں کچھ دہائیاں پیچھے. جائیں. ضیاء کے مارشل لاء میں پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ کا نظام تعلیم، اور چن چن کر اساتذہ کو، میں اساتذہ جب کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب صرف پرائمری اسکول یا ہائی اسکول یا کالج یونیورسٹیز، مطلب یہ سبھی استاد چن چن کر ان کو ذرا سائڈ پہ کیا گیا. جو آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں، ووٹ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوا اور تعلیمی اداروں میں پاپولزم کو لایا گیا. دیکھیں میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ ضیاء دور میں یہاں پر پاپ کلچر، پاپ میوزک بڑا فلرش کیا اور یہ وہ، اور ڈرامہ بن رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے نا ہم اتنا ڈیلوژنل ساؤنڈ کرتے ہیں، اتنا ڈیلوژنل ساؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کی مکاری اور عیاری کو اس کا آرٹ لونگ ہونا بتاتے ہیں. نہایت چالاکی کے ساتھ قوم کو غیر سیاسی بنایا گیا، سیاسی ہونا کوئی جرم اور گناہ بنا دیا گیا. آپ کو ایک خاص طرح کے میوزک اور پروجیکٹ ممتاز مفتی پلس اشفاق احمد. اچھا بانو آپا بول رہے ہیں آپ، چلے کوئی بات نہیں ہے، میں آگے بڑھتی ہوں. تو سوری، مجھے بات وہاں سے شروع کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے وہ اسی ویکھیا ہوا ہے اپنے سکولاں کالجاں دے وچ، کیونکہ جب ہم سکول تھوڑا سا یہاں سے سمجھنے کے قابل ہوئے تو ہمیں سکولز میں جس قسم کے اساتذہ دیکھنے کو مل رہے تھے، ہمیں سے مراد چلے ہم تو پھر لڑکیاں تھیں، وہ ایک عجیب طرح کا ماحول تھا. لیکن ہمیں گھر میں بتایا جاتا تھا کہ پہلے اے ہونی سی ہوندا، پہلے انج ہوندا سی، یہ وہ ریگریسو کر دیا گیا پورے سماج کو. اور یہ میں نے کیوں بات کی ہے، میڈیا اور آپ کا کریکولم، اور کریکولم کے اندر پھر آپ کا آرٹ، لٹریچر، وہ سارا کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی 15 سال میں کٹ 10 نہیں 18 سال تو پہلے، 15-18 سال کے درمیان میں گل کراں نا، تھوڑا سا مطلب پیچھے اگر جائیں تو نئی بھرتیاں شروع ہوئیں پروجیکٹ عمران کے لیے. آپ اب دیکھیں کہ کس طرح سے پیسہ تعلیم میں کیوں کہی جا رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو اب وہی نیوز چینلز ہیں، پھر ان کے کوئی نہ کوئی ایجوکیشن سسٹم، اسکول سسٹم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور بیکریاں شیکریاں بھی ہیں، یا پھر کوئی اور بزنس بھی ہے. لیکن اس ملک میں تعلیم کا بزنس کمال ہے صحافت کے علاوہ. تو کاشف صاحب آپ یہ بات کریں نا کہ یہ والے اساتذہ کہاں سے آئے، کب بھرتی ہوئے، کس طرح سے ان پر کام ہوا، اور کیا میں غلط بات کر رہی ہوں؟ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں 100% متفق ہوں. اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس انور مقصود جیسے عظیم دانشور ہیں، پھر آپ کے پاس اوریہ مقبول
دیکھیں وہ نام نہیں نکلتا. اور یا مقبول جیسے لوگ ہیں. پھر اس کے اندر وہ صحافیوں کو شامل کر لیں آپ کہ حسن نثار اور صدیق جان سب ایک جیسے ہی ان میں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران کے یہ تمام مستری ہیں. اب میں آپ کو اب یہی مستری یہ شعور بانٹنے والوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے. ابھی آپ جائیں کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں دیکھیں کہ وہاں پر جب لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں محبتوں میں خان صاحب کی کہ وہ. اچھا اب آتے ہیں وہ اس بات کی طرف، یہ جو ناخواندہ اور سب 18 سے 24 سال کے جو نیو اینڈ ایجوکیٹڈ ووٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیٹیگری بنائی ہے گیلپ نے. آپ نا اچھا اس کے اندر نا ایک بات میں دوبارہ کہنا چاہوں گی جو میں نے ویسے آلے دوالے کو ہوئے کہی ہے. جب آپ 18 سے 24 سال کے دوران والی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ کیا یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ کیا یہ اپنے فائنینشیل فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں؟ جو تو نہیں نا ہوندے وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے پالا بھر رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں پھر جب آگے جاؤں گا نا آپ کو پھر آپ کو پتہ لگے گا جو انڈیپینڈنٹ ہے. سنیں اس کو، یہ جو کیٹیگری گیلپ نے بنائی ہے 18 سے 24 سال کے نئے اور ایجوکیٹڈ ووٹرز جو ہائی اسکول گئے ہیں یا اس سے تھوڑا اوپر گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو 2018 میں ان لوگوں نے 36% ووٹ ڈالا تھا. 2024 میں کتنا ہو گیا؟ 41%. اچھا جی. ایک اور بتا دوں، 47% یعنی ٹوٹل 47% ووٹ گیا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ اپ اسکیل پی ٹی آئی کے پاس، اور پی ایم ایل این کے پاس آیا 15%. ٹو میک تھنگس مور لیس کمپلیکیٹڈ آئی وڈ سے. جی کیا فرما رہی تھی آپ؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ وہ والا ووٹر ہے نا جو پچھلے 5 سالوں میں جس نے انڈے کٹے وچھے مرغیاں اس کے ساتھ اکانومی اپنے گھر کی اور ملک کی چلائی ہے. تو یہ ہے وہ شعور جو دیا گیا ہے. دیکھیں اب اس پہ آپ مجھے بات کریں. اگرچہ یہ تو میں نے طنز کیا ہے، میں پھر وہی بات کروں گی کہ پاپولزم نے آپ کے نئے ووٹر کو، ینگ جنریشن کو کس طرح سے جکڑا ہے. اب وہ جب میں پاپولزم کی بات کر رہی ہوں کہ پاپولزم نے کس طرح سے جکڑا ہے، اس کے اندر میں پھر وہاں سے ہی بات لے کر آؤں گی کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم، میں نہیں مانتا اس بات. آپ کا استاد، اس استاد امریکہ کا استاد بھی ایسا ہی ہے. کیا امریکہ کا استاد بھی ایسا ہے؟ وہاں ٹرمپ پھر سے کھڑا ہوا سامنے. کاشف صاحب ہمارے سماج کے معاملات کو آپ نہیں، ہمارا سماج سموج ایک ہی طریقے سے چلتا ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے دیکھیں جذباتی نہ کریں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور وہ کلاس سسٹم کے اوپر چلتا ہوتا ہے. امیر غریب بس، پڑھا لکھا جاہل کچھ نہیں ہوتا. ایک کلاس ہے، مڈل کلاس ہے. آپ جتنی بڑی لکھی ہو جائے گی، پی ایچ ڈی کر کے باہر سے آ جائے گی، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے غریب عوام کے جو 99% آف دی پاپولیشن آف انٹائر ورلڈ. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. ان کو اپنی آئیڈینٹی چاہیے، ان کو ایک خوبصورت ہینڈسم لیڈر چاہیے، اور جو پرچی دیکھ کے نہ پڑھتا ہو، جو پرچی دیکھ کے نہ پڑھتا ہو. اور یہ مطلب یہ جو ایک رائٹ ونگ پاپولسٹ نیریٹو جو ایک نفرت انگیزی بنا ہوا انگلینڈ میں نظام تعلیم اچھا. لیکن کاشف صاحب پھر یہاں پر آیا مودی جو ہے انڈیا میں، تو ہم سے تو بہتر ہے نا وہ. اچھا میں ایک بات یہاں پر مجھے اجازت دیجیے یہ کرنے کی کہ پھر اس سے تو پھر میں یہ کہنا بہتر سمجھوں گی کہ جسے آپ ان پڑھ یا ناخواندہ کہہ رہے ہیں، گردان رہے ہیں، اتنا سکلڈ نہیں ہے، اور دیگر معاملات جو بھی اس کے سیٹ آف کوسچنز کے اندر، تو پھر ان لوگوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اپنی گھر کے اندر کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے یا اپنے ارد گرد کے معاملات کی بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بنیاد پر ووٹ دیا؟ نہیں. اچھا بالکل بھی. پڑھے لکھوں نے علی امین گنڈا پور کو ووٹ دیا؟ نہیں، آپ جو بھی کر لیں، دیا ہے ووٹ. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تاریخ میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں. جو علم اور ادب کے پیمانے ہیں نا، جس میں سائنس ہے، آرٹ ہے، لٹریچر ہے، جو کچھ بھی ہے، شاعری ہے، عظیم پینٹنگ ہے، عظیم میوزک ہے، اس کے اوپر ہمیشہ سے اشرافیہ کا قبضہ رہا ہے. جب زار کے خلاف لڑائی ہوئی تھی، جب انقلاب آیا تھا، سرخ انقلاب آیا تھا، تو انہی مزدوروں نے، جن کو وہ جاہل کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، انہوں نے ہی گھس کے اس آرٹ کو، اس لٹریچر کو، اس ادب، اس سب کچھ کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. آرٹ، لٹریچر، علم تو جاگیر ہے خود غرض اپر مڈل کلاس کی.
آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کا علم ایک تلوار ہے جس کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے ہیں غریبوں کے اوپر. اسکل ہی ایسے سکھائے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، جس میں امیر امیر رہے گا، غریب غریب رہے گا. آپ کی تعلیم آپ کو یہ سکھاتی ہے، آپ کی ایجوکیشن پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، کہ آپ اپنی کلاس کی بے حسی، ظلم اور وہ جو ایک بلو پاورٹی لائن لینے والے لوگ ہیں ان کی طرف، مطلب ان کو آپ یہ دیکھیں ترس کھا لیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ. یا یہ تو ہے ہی ایسے جاہل ہے نا، جاہل. تو اس چیز کو اگر ہم نہیں ریئلائز کرتے، اصل بات کو ریئلائز نہیں کرتے، تو ہم تڑپتے رہیں گے کہ جی پڑھے لکھے نے گنڈا پور بھی تو پڑھا لکھا ہوگا، عمران خان تو وہاں سے پڑھا ہوا ہے، NCA سے پڑھا ہوا ہے گنڈا پور. ٹھیک ہے. پڑھے لکھے لوگ اپنی ایجوکیشن کو اپنی کلاس کے انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں سر جی، اور یہ ایسا ہی ہے. اور اس وقت ان کا انٹرسٹ عمران خان میں ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک تو ہو گیا نا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ٹھیک ہوا. جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان کا شعور یہ ہے، یہ جاہل لوگ ہیں. یہ کس بات پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو جاہل کہا جا رہا ہے یا پڑھا لکھا جاہل کہا جا رہا ہے؟ ان کے پاپولزم، ان کے رائٹ ونگ ایکسٹریم نیشنلزم ان کی اور گالم گلوچ اور ان کی جو ہے اپنا بے تکی مسوجنی اور بے تکی یہ مسوجنی سارے ایلیمنٹس، بے تکی نہیں ہوتی ہی مسوجنی، یہ سارے ایلیمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر میں نہیں ہیں یا پی ایم ایل این کے ووٹرز میں نہیں ہیں، سب کے سب ہیں. کیونکہ وہ کلاس ہی ایسی ہے، کیونکہ وہ کلاس سوچتی ہے ایسا. آپ جب یہ بات کرتے ہیں کاشف صاحب، تو کیا ہر کلاس کا ووٹر ہر سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ والا ووٹر ملا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ ڈیموکریسی کے ساتھ، نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ الائن ہوئے ہیں. یہ جو ڈی ایچ اے والا طبقہ ہے، یہ کبھی اس طرح سے اتنا کیا کہنا چاہیے پولیٹیکلی اتنا ایکٹیو دیکھنے کو ملا ہے. یہ تو پورے کا پورا ایسے بنا کر سجا کر کھوسا صاحب کی جیب میں ڈال دیا. چلے کوئی بات نہیں. نہیں، لیکن میں اس کو کنکلوڈ اگر کروں نا تو آخری بات یہ ہے کہ یہ جو الارمنگ فیکٹس ہیں نا کہ پارٹی وفاداری کے اوپر اندھا ہو کہ آپ 19% لوگ ووٹ دے وہ رہے ہیں، شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے نا. شخصیت ترقی چلے، گورننس کی ایک بات ہے، اور ذات برادری پیٹرن سب کو ختم ہوگا. اگر ہم نے ختم کرنا چاہیے، اگر ہمیں اپنی جمہوریت مضبوط کرنی ہے نا، تو جمہوریت کا نام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک کلاس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اگر یہ تفاوت ہے غریب و امیر کے دوران، تو یہ ووٹر کو سوچنا چاہیے یار، یہ بات کرنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کو عظیم بنا دیں گے. بنا لو عظیم. کوئی حال نہیں، ہم پاکستان کو باشعور اور پڑھا لکھا بنائیں گے.